کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ کیا آپ اب جب الحمدللہ کہتی ہیں تو کوئی غور بھی کرتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یا صرف عادتاً کہتی ہیں؟ غور کیا کریں، کیا بول رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا، کیا فائدہ ہے اس کا، دل کے جذبے محبت اور شوق سے کہہ رہی ہوں یا سوال کا جواب دے رہی ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی کی بات سنتے ہی ذہن بنا لینا اس کا جواب کیا دینا ہے میں نے. کچھ لوگ سنتے نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کا کاؤنٹر کیسے کروں، اس کا جواب کیسے دوں. اور کچھ لوگ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، یہاں زیادہ مناسب کیا ہے. تو ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، احساسات کے ساتھ، بے حس ہو کر نہیں. اس سے زندگی کا لطف آئے گا آپ کو. جب ہم ایک مشین بن جاتے ہیں نا اور بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے کسی اور کام میں ہوتے ہیں، دماغ ہمارا کسی اور کام میں، تو قدرتی بات ہے ہوگا، لیکن اس کو بہت دیر تک آزاد نہ چھوڑیں. جیسے کسی بچے کو آزاد چھوڑ دیا جائے اپنی مرضی کرتا رہے تو پھر کیا کرے گا، وہ پروڈکٹیو انسان نہیں بنے گا. اسی طرح آپ اپنے ذہن کو بس آزاد چھوڑ دیں گے نا، جو بس خیال آئے سوچتے چلے جائیں، ایک سے دوسرا دوسرے، اور کسی خاص مسئلے پر غور نہ کریں، کسی خاص چیز پر غور نہ کریں، کچھ سبق نہ لیں، نگاہ عبرت کی نگاہ نہ ہو، اور دل جو ہے اس میں ایمان کی حرارت نہ ہو یا شوق نہ ہو، تو وہ پھر زندگی کا مزہ نہیں ہوتا. ان دو زندگیوں میں بڑا فرق ہے. اور آپ میں سے جو لوگ نئی زندگی جی رہے ہیں ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، انہوں نے یہ فرق بہت محسوس کیا ہوگا. اور اگر ابھی بھی کوئی فرق نہیں لگتا، مثلاً یہ کورس کرنے سے پہلے، الہدی آنے سے پہلے اور الہدی آنے کے بعد کوئی فرق نہیں لگتا، تو پھر ضرور غور کریں کہ کیوں ایسا ہے، کہاں کمی ہے، کس وٹامن کی کمی ہے، کون سا سپلیمنٹ لینا ہے، تاکہ ایک ایکٹیو لائف گزاریں، پروڈکٹیو لائف گزاریں، کچھ کر کے دنیا سے جائیں، خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، اطمینان قلب کے ساتھ، ہر وقت فکر مندیوں کے ساتھ نہیں. شیطان اور ہمارا مقابلہ یہی ہے، وہ ہمیں ہر وقت کیا کرتا ہے، بس اسے ڈالتا ہے، پریشان کن باتیں سجھاتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے، اس کو پرے ہٹا کے اپنی مرضی کی بات سوچنا اور کرنا. ٹھیک ہے. کل کی دعا کس کو پڑھنا یاد رہی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. عام طور پر میں یہ کرتی ہوں، میں نہیں کہتی کہ 100% اور ہر وقت، لیکن عام طور پر میں یہ کرتی ہوں کہ جو چیز مجھے فائدے کی لگتی ہے، مثلاً کوئی کرنے کا کام کہیں سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو پھر میں سوچتی ہوں، نیت باندھتی ہوں کہ میں نے اب اس کو کرنا ہے، لیکن میں یہاں تک کر کے نہیں چھوڑ دیتی. پھر میں اگلا سوال اپنے آپ سے کرتی ہوں کہ کس وقت کرنا ہے، کہاں باندھوں اپنے آپ کو کہ پھر چھٹے نہ یہ عمل مجھ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. کیا یہاں لکھا ہوا تھا حدیث میں کہ 100 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے یہ تسبیح؟ نہیں لکھا ہوا تھا نا. آپ کم سے کم 1 دفعہ تو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. کیا آپ کے دن کے اوقات میں کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کم از کم 7 دفعہ یا چلے 3 دفعہ ہی دیتی ہوں، 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. بس وہ ٹائم اپنا نوٹ کرے کہ کسی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، کسی کھانے کے بعد ہو سکتا ہے، سوتے وقت ہو سکتا ہے، جاگنے کے بعد واک کے دوران ہو سکتا ہے، ٹریول کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، لیکن وہ روزانہ کا وہی وقت ہونا چاہیے. یہ سنت سے ثابت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں عصر کے وقت یہ کریں، نہیں. عصر کے بعد کی تسبیح وہ بتا دی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ والی، کچھ اور بھی ہیں. تو آپ اپنے لیے جو آپ کو وقت مقرر کرے، اور یہ وقت کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو قیامت کے دن جب ہماری کتاب عمل ہمیں دکھائی جائے گی تو اس میں یہ تسبیحات ہوں گی، تو اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا.